تزکیہ کیا اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا. ہاں وحیث، اور اس وجہ سے، اس طرح سے کہ انہم ہم افہم الناس للاسلام. دیکھیے یہ 2-4 جملے جو ہے نا، اس کو آپ پھیلا سکتے ہیں صحابہ کرام کی فضیلت والا، کہ وہ سب سے افضل ہے. کیوں؟ پہلی بات ہم نے پڑھی. دوسری بات جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. کیوں سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے؟ کئی اعتبار سے. زبان و بیان کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کی بنیاد پر، اس ماحول کو جاننے کی بنیاد پر. زبان و بیان جو میں نے کہا پہلا جملہ، کہ بات کا آدمی کتنا بھی فصیح بلیغ عربی کا جاننے والا ہو. ہمارے ہاں بعض منکرین حدیث اس بات کے قائل ہیں، جیسے پاکستان میں ایک پرویز گزرا اور موجودہ دور میں جاوید غامدی ہے. ان لوگوں کا اصول یہ ہے کہ حدیثوں کی بجائے حدیثوں سے زیادہ عربی زبان اور عرب کے جو جاہلی شعراء تھے ان کے کلام کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جائے. ملاحظہ فرمائیے، یعنی ان کے اعتبار سے عربی کی لغت زیادہ محفوظ ہے. عرب کے جاہلی شعراء، کافر شعراء کا کلام محفوظ ہے، نبی کا کلام محفوظ نہیں ہے. وہ معتبر ہے، یہ معتبر نہیں ہے. صرف زبان کی بنیاد پر، تشریح کرنے کے بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ مسٹر پرویز صاحب، مسٹر آج کل بردر چلتا ہے، اس وقت مسٹر کہتے تھے. مسٹر پرویز اور یہ مسٹر جاوید غامدی، یہ لوگ جدید علوم کے دل دادا ہیں. میں ان کے بارے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ مرعوب ذہن ہے. دکھاوے میں یہ اپنے آپ کے علامائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ یورپ اور امریکہ کے فلسفوں اور چمک دمک سے مرعوب ہیں، اس سے متاثر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ان کی فکر میں دیکھیں گے کہ یہ قرآن و حدیث کی تشریح یا قرآن کی تفسیر جدید فلسفوں اور مغربی فکر کے تناظر میں کرنا چاہتے ہیں. جو ان کے یہاں آزادی ہے، جو ان کے یہاں آوارگی ہے، جو ان کے یہاں بہت سارے خوشنما نعرے ہیں، ان نعروں کو وہ اسلامیانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے کھینچ تان کر قرآن میں فٹ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس راستے میں ان کے لیے آڑے آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس لیے اس کو نشانہ بناتے ہیں. بات تھوڑی پھر سے پھیل گئی، لیکن موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کی وہ گویا کی، کچھ لوگ حدیثوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور روافض اور ان کے ہم مشرب لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ کہتے ہیں. سلف کے اقوال آپ پڑھیں. مجھے ابو ذرع رازی، جن کا تذکرہ بار بار آتا ہے اور امام مسلم کے ساتھ ہی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جبیل کے ایک باس درست میں ان کا کچھ تھوڑا سا تعارف ہوا. امام ابو ذرع رازی کا قول یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی زندیق اور بے دین ہے، کیونکہ وہ تمہارے دین کے اولین راویوں کو متہم کر رہا ہے. صحابہ کرام ہمارے دین کے ابتدائی راوی ہیں، انہی سے قرآن بھی ہمیں ملا اور قرآن حق ہے، انہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ بھی ہمیں ملی جو حق ہے. اب آپ صحابہ کرام کو مجروح کر دیجئے تو پورا دین کا معاملہ ہی غائب ہو جاتا ہے کہ جب وہی قابل اعتبار نہیں رہے تو ان کا نقل کردہ قرآن، ان کے نقل کردہ احادیث اور قرآن و حدیث کی شرح یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں. بہرحال یہاں انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام دین اسلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا نا اختصار سے موٹی موٹی اور عقیدے کی باتیں، یہ اسلم ہے، یعنی زیادہ محفوظ، سیکیور، کہ اس میں سیفٹی ہے، آدمی گمراہی سے بچ جائے گا. لیکن بعد میں جو فلسفہ، منطق اور عقلیت کی بنیاد پر تفصیلی گفتگو کرنے والے لوگ آئے تو ان کا طریقہ زیادہ علم والا ہے. علامہ ابن ابی العز حنفی نے اور اس سے پہلے علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اس قول کی یا اس قسم کی باتوں کی بہت اچھی خبر لی اور کان کے ساتھ ناک بھی خوب مروڑا اور بیان کیا کہ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے. یہ فلاسفہ، مناطقہ، عقلیت پسند جن شاخ پتیوں میں محنت کرتے ہیں، صحابہ کرام کو اگر دیکھیں تو وہ ان کی جڑوں پر وار کرتے تھے. ان کے یہاں جڑوں پر ملے گا اور یہ حقیقت ہے. میں اپنی بات بعض مرتبہ کلاس میں بچوں کو جب پڑھاتا ہوں تو میں نے کئی مرتبہ طلبہ کو یہ بات بتائی اور بیان کی کہ میں خود جب طالب علم کے دور سے گزرتا تھا اس قسم کے اقوال پڑھتا تھا کہ صحابہ کرام اور یہ وہ، اور پھر جب قرآن کی تفسیر وغیرہ دیکھتے ہوئے حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید، حضرت عمر، حضرت علی یا دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے اقوال پڑھتا تھا تو دل میں ایک خیال آتا تھا کہ صحابہ کرام اتنے زبردست علم والے، اتنی گہرائی والے، نظر والے، ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر اتنی شارٹ،
اور اس میں وہ بات نظر نہیں آتی کیونکہ شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، آج بھی اتنی نہیں ہے لیکن اتنا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا گہرائیاں ہیں تھوڑی. تو اس وقت یہ چیز عجیب سی محسوس ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بات کے عادی ہیں، ہم خود بہت تفصیلی کلام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بعد کے علماء نے بڑی لمبی لمبی کتابیں، لمبی چوڑی تفسیریں، توضیحات، تشریحات بیان کی، اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے ایک آیت میں کیا کیا باریکیاں ہیں، دقتیں ہیں، احکام، مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ہدایتیں ہیں، علم ہے. یہ ساری چیزیں جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس سے ہم کو لگتا ہے کہ واقعی قرآن کی ایک آیت میں کتنے علوم اور کتنی باتیں ہیں. یہ بات صحابہ کرام کی بات میں نظر نہیں آتی. لیکن جب جیسے جیسے تھوڑا شعور آیا اور ہم نے سلف کی کتابیں پڑھی، بالخصوص شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمہم اللہ اور دوسرے محدثین وغیرہ کی، یہ امام احمد وغیرہ کی تشریحات پڑھی، تو ہم نے تو محسوس یہ ہوا کہ بعد والے واقعی باتیں لمبی کرتے ہیں، ان کے یہاں الفاظ میں برکت ہے، معنی میں نہیں ہے. ہاں، اور عہد اول کے ہمارے یہ علماء کبار اور خاص طور سے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ میں بھی برکت اور جامعیت دی تھی. ہاں، قرآن اپنی بلاغت رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنی بلاغت رکھتا ہے، بہت اہم بات. ہاں، لیکن وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوامع الکلم دیے گئے تھے، جس کی تشریح ہم کرتے ہیں کہ کم کلمات میں زیادہ معنی. ہاں، لیکن حیرت انگیز طور پہ بہت بڑی بات ہے، یہ علمی لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اہل علم، کہ قرآن اور حدیث دونوں میں آپ اختصار پائیں گے، پھر بھی قرآن اور حدیث دونوں الگ ہو جاتے ہیں. ایک صحابہ کرام کے کلام میں بھی آپ کو اختصار نظر آئے گا، بلاغت اور گہرائی نظر آئے گی، لیکن صحابہ کا کلام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاتا ہے اور بعد والوں سے زیادہ جو ہے بلیغ، گہرا اور جامع نظر آتا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ علم کی گہرائیاں پائی جاتی ہے، اور ان کی فہم آج کے سائنسی اور سائنٹیفک دور میں ہم بہت سے لوگوں کی کچھ تشریحات پڑھ کے اش کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو سلف کے یہاں وہ باتیں، وہ معنی مختصر الفاظ میں گہرائی کے ساتھ پایا جاتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو. ہاں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ تو اتنے پرانے تھے، آج کے جدید دور کی بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں جو ہم سمجھ رہے ہیں ان کی سمجھ سے باہر تھی. ایسا نہیں ہے. حقائق دائمی ہیں، مستقل ہیں. کچھ تحقیقات، کچھ جدید چیزیں بات کی جو آ رہی ہیں، اس کا تعلق حقائق سے ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ان کا نہ جاننا، یہ موبائل ہے، ہاں، ہم موبائل اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن موبائل کی جو بنیادیں تھیں، علم کی جو بنیادیں تھیں وہ موجود تھی، تو بنیادیں وہاں پائی جاتی ہے. خیر، میں آگے بڑھتا ہوں کہ صحابہ کرام دین کے سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. ہاں، نزل علیہم القرآن، یہ ان کی فضیلت کے جملوں کو نقل کیجئے. درس کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جیسے میں نے ان 2-3 جملوں کی تشریح کی، اسی تناظر میں اگلے جملوں کو آپ سنیے. شیخ کہتے ہیں کہ انہی کے اوپر قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ماحول میں. ایک بات بتائیے کہ ایک آدمی بہت 400 سال بعد پیدا ہوا، ایک آدمی اس زمانے میں بود و باش پرورش پائی جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے. ماحول کو صحیح، جو قرآن کے نزول کا ماحول تھا، اس کو صحیح طور سے کون جانے گا؟ پس منظر کو کون جانے گا؟ واقعات کو کون جانے گا؟ تو زبان بھی، جو بات کا میں کہہ رہا تھا، یہ پرویز اور غامدی والا، یہ بہت علامہ بننے کی کوشش کریں، لیکن ان کی عربی دانی انتہائی پھسپھسی ہے، بہت غلطیاں پائی. عرب کے جو موٹے اور بنیادی اصول ضابطے ہیں، آپ اس اعتبار سے بھی اگر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ہاں عظیم الشان قسم کی لغزشیں ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں عربی کے جاننے اور سمجھنے کا یہ معیار تھا کہ قرآن کے 1-2 جملے کو ایک بدو، ایک عام انسان جو اس زمانے کا عام انسان کہلاتا تھا، وہ سن کر یہ کہتا تھا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. روایت نقل کی گئی ہے کہ قرآن کا ایک ٹکڑا ہے، فاصدع بما تؤمر، سورہ ہجر کی آخر آیت میں. ایک دیہاتی نے سنا اس زمانے میں، سجدے میں چلا گیا. جب سجدے سے اٹھا، لوگوں نے پوچھا کہ سجدہ کیوں کیا؟ تو کہا سجدت لفصاحتہ، اس کلام کی فصاحت کی وجہ سے میں نے سجدہ کیا. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ قرآن کی چند آیتوں کو سن کے وہ کہتے تھے یہ اللہ کا، کوئی انسان ایسا کہہ ہی نہیں سکتا.
آج کے بڑے بڑے علامہ دکاترہ اور فلاں ہم عربی کے جاننے والوں کو دیکھیں، کیا ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے؟ تو عربی بھی وہ سب سے اچھی جانتے تھے، قرآن کے نزول کے معنی، قرآن کے نزول کا پس منظر، قرآن کے نزول کے ماحول اور اس زمانے کے محاورے، یہ ساری چیزیں بعد والوں کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام بہتر جانیں گے۔ تو شیخ اس نے اسی لیے کہا کہ قرآن ان پر نازل ہوا، انہوں نے اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، قرآن پر عمل بھی کیا۔ ایک چیز کو سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ صحابہ کرام قرآن پر عمل کر کے جو ہے اس کو یاد کیا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے۔ والاسلام، آگے کا جملہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، والاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام، کہ اسلام وہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ کما روی ذالک عن الامام الشافعی رحمہ اللہ، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، اور ایسا ہی کلام امام بربہاری سے بھی مروی ہے۔ سنت اسلام ہے اور اسلام سنت ہے۔ کیا جامع بات ہے۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں شیخ؟ آگے والا جملہ کہ اسلام سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اقوال، افعال، اور آگے آئے گی وضاحت، تقریرات، یہی اسلام ہے۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں تو شیخ نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ اصول السنہ، سنت کے اصول، اور ہم نے پڑھا کہ اسلام سنت ہے، تو مطلب معنی کیا ہوا کہ سنت کے اصول مطلب اصول اسلام کے اصول۔ امام احمد نے نام رکھا اصول السنہ، اور سنت کیا ہے؟ اسلام ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ اصول السنہ بمعنی اصول الاسلام، یہ اسلام کے اصول ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں، آگے کہا کہ امام احمد نے کہ یہ کیا ہے اسلام؟ ہی التمسک بما کان علیہ الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سنت کے اصول یعنی اسلام کے اصول یہ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس عقیدے، منہج، عبادات اور دین پر تھے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ہاں، اور اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ذالک لانہ المدخل الاول، یہ اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کا یہ پہلا راستہ ہے، مدخل ہے، یہ پہلا داخلہ ہے۔ کیوں؟ اسلام کے سمجھنے کے لیے اس کے باب کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اسلام کو سمجھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کا پہلا جملہ میں نے کہا تھا کہ شاہکار ہے اس کتاب کا، اس تناظر میں غور کیجئے، یہ جو تشریح ہو رہی ہے ہمارے سامنے، کہ اسلام کو سمجھنے کا پہلا باب صحابہ کرام ہے، اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے داخل ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے جن چیزوں کو پکڑا وہ سنت ہے، اور سنت اسلام ہے، اور اسلام ہی ہمارا قضیہ ہے۔ چنانچہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی گھر میں داخل ہو دروازے کے بغیر۔ چنانچہ صحابہ کرام یہ اسلام کا پہلا قافلہ ہیں، چنانچہ ان کا اسلام کو سمجھنا، ان کی فہمائش یا فہم، اور ان کا اسلام کی جو فہم تھی وہ صحیح فہم تھی، ان کا عمل صحیح عمل تھا، جس کی تصدیق قرآن و حدیث کے نصوص سے ہوتی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک سنت کا اصول، اسلام کا اصول یہ ہے کہ صحابہ جس چیز پر تھے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور اگلا جملہ ہے والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کرنا، یعنی یہ کہ بندہ ان کو اپنا قدوہ اور نمونہ بنائے زندگی اور عمل کے ہر معاملے میں، عمل اور زندگی کے ہر معاملے میں صحابہ کرام کی روش اور ان کے موقف و منہج کو اختیار کرے۔ کیوں؟ پھر سے انہوں نے کچھ دہرایا کچھ باتوں کو جس میں ایک آدھ بات نہیں ہے۔ لأنہم شاہدوا الوحی والتنزیل، اس لیے کہ انہوں نے وحی اور اللہ کے کلام کے نزول کا بچشم خود سامنے روبرو مشاہدہ کیا۔ وشاہد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود مشاہدہ کیا اور آپ کی صحبت اختیار کی، سنگت اختیار کی۔ ورأوا عملہ فعملوا کما عمل، اور انہوں نے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر ویسے ہی عمل کیا جیسے آپ کو دیکھا۔ کتنی پیاری سادی بات ہے لیکن کتنی اہم اور گہری بھی، جو فإن الاسلام ہوا قضیتنا، چنانچہ آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارا قضیہ، ہم جس چیز کو سیکھنا سمجھنا ہے اور جس کے جاننے کی بات کر رہے ہیں وہ اسلام ہے، اور صحابہ اس اسلام کے سب سے بڑے گواہ ہیں، اور انتہائی زبردست گواہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کا تزکیہ کیا اپنے قرآن میں، جیسے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، اللہ ان سے راضی ہوا تو اب ہم ناراض ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ آگے شیخ نے کہا کہ اللہ نے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کا تزکیہ کیا اپنے اس فرمان کے ذریعے، اللہ فی اصحابی۔ چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں، سنو میرے اصحاب کے بارے میں ہوشیار رہنا،
ان کے ساتھ بدتمیزی یا بے ادبی والا معاملہ ہرگز نہ ہو۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں، آخری جملہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جس شخص نے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اس نے اسلام پر طعن و تشنیع کی۔ غور کیجئے، امام احمد بن حنبل کے جملے سے یہ نکل رہا ہے کہ اگر ہم اصول سنت پڑھ رہے ہیں اور سنت کا اصول صحابہ کے طریقے کا تمسک ہے، اس کا مطلب صحابہ کا طریقہ اسلام ہے۔ اب صحابہ کو اگر کوئی نشانہ بناتا ہے تو وہ اسلام کو نشانہ بناتا ہے، اور جو ان کو گالی دیتا ہے تو وہ اسلام کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور جو اسلام کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے اندر طعن و تشنیع کرتا ہے، وہ کافر و زندیق ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک دین کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عقیدے کو، موقف کو، ان کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ یہ پہلے جملے کی تھوڑی سی تشریح ہوئی۔ آج کا درس ہم یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، جو مجھے پہلے کہنا چاہیے تھا، کہ ان دروس کو سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، اور اس کو سیکھ کر اس کے تقاضوں کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔